بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص حضرت عیسیٰ کی صحبت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی صحبت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ اور وہ آدمی اکٹھے روانہ ہو گئے۔ جب ایک درخت کے کنارے پہنچے تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب 2 روٹیاں کھا چکے اور 1 روٹی باقی رہ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا پر پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ پانی پی کر واپس آئے تو روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا، روٹی کس نے لی ہے؟ وہ آدمی بولا کہ مجھے نہیں معلوم۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے اور آپ نے ہرنی کو دیکھا جو 2 بچے ساتھ لیے جا رہی تھی۔ آپ نے اس کے ایک بچے کو بلایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے اسے ذبح کیا اور گوشت بھون کر خود بھی کھایا اور اس شخص کو بھی کھلایا۔ پھر بچے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ہرنی کا بچہ کھڑا ہو گیا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ تب آپ نے اس شخص سے کہا کہ میں تجھے اس ذات کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، روٹی کس نے لی تھی؟ وہ آدمی بولا، مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ ایک جھیل پر پہنچے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سطح آب پر چل پڑے۔ جب وہ پانی عبور کر لیا تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے یہ معجزہ دکھایا، بتا وہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس آدمی نے پھر جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ پھر آپ روانہ ہو گئے اور ایک جنگل میں پہنچے۔ جب دونوں بیٹھ گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور ریت کی ڈھیری بنا کر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا ہو جا۔ چنانچہ وہ سونا بن گئی اور آپ نے اس جیسی 3 ڈھیریاں اور بنائیں اور فرمایا کہ تہائی میری، تہائی تیری اور تہائی اس شخص کی ہے جس نے وہ روٹی لی تھی۔ تب وہ آدمی بول پڑا کہ وہ روٹی میں نے لی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا، یہ سونا تمام کا تمام تیرا ہوا، اور اسے وہیں چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص کے پاس 2 آدمی آ گئے۔ انہوں نے جب اس شخص کو جنگل میں تنہا اتنے مال و متاع کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر کے تمام مال سمیٹ لیں۔ اس شخص نے جب ان کی نیت بھانپ لی تو خود ہی بول اٹھا کہ یہ مال ہم تینوں ہی آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو شہر کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کھانا خرید لائے۔ جس شخص کو انہوں نے شہر کی طرف کھانا لانے کے لیے بھیجا تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس مال میں ان کو حصے دار کیوں بننے دوں؟ میں کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ دونوں ہی ہلاک ہو جائیں گے اور مال اکیلا میں ہی لے لوں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ادھر جو 2 آدمی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم اسے 1/3 کیوں دیں، جو ہی وہ آئے ہم اسے قتل کر دیں گے اور دولت ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ جب وہ آدمی کھانا لے کر آیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور بعد میں وہ کھانا کھایا جسے کھاتے ہی وہ دونوں بھی مر گئے اور سونے کی ڈھیریاں اسی طرح پڑی رہ گئیں اور جنگل میں 3 لاشیں رہ گئیں۔ حضرت عیسیٰ کا پھر وہاں سے گزر ہوا اور ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اس سے بچتے رہنا۔ دنیا کی حرص اور طمع نے تینوں کو برے انجام تک پہنچا دیا۔ نہ دنیا کی دولت ہاتھ لگی اور قتل کا گناہ لے کر دنیا سے تینوں رخصت ہو گئے، جس سے ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ پہلا شخص جسے حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی، اس نے اس عظیم نعمت کو چھوڑ کر دنیا کی دولت کو ترجیح دی، جس کے باعث قابل گرفت ہوا۔ اللہ کے نبی کے آگے مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ روٹی کس نے کھائی ہے، لیکن جب دنیا کی دولت دیکھی تو بغیر شرم و حیا کیے سچ بول دیا۔ یوں اپنے شامت اعمال کی بنا پر اللہ والوں سے دور کر دیا گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، لہٰذا مال اور دنیا کی حرص اور طمع میں اپنی قبر اور آخرت کو فراموش کرنا نادانی ہے۔ یوں ہی ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے آسان فرماتا ہے، لیکن اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس راستے کا انتخاب کرے یا اسے چھوڑ دے۔ جیسے اس شخص نے حضرت عیسیٰ کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کے بجائے خود کو دنیا کی طلب میں مشغول کر لیا۔ یوں ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جس شخص کے پاس کوئی نعمت ہو تو لوگ اس نعمت کو خود چھیننا چاہتے ہیں،
جیسا کہ اس شخص سے 2 لوگوں نے آ کر اپنی لالچ اور طمع کی وجہ سے سونا چھیننا چاہا۔ لہٰذا زندگی میں اپنی نعمتوں کو سنبھالنا چاہیے اور ان کا درست اور جائز استعمال انسان کو بہت سی آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ لالچ، طمع، حرص، اس سے بچتے رہیں کیونکہ ایسا شخص لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام قبیحہ افعال سے محفوظ فرمائے، آمین۔